اللہ رب العزت نے ہر امت اور قوم کو کسی فتنہ اور آزمائش میں ہمیشہ مبتلا کیا ہے، جس کی خبر پیغمبروں نے اپنی اقوام کو دی ہے۔ امت محمدیہ کے لیے ایک بڑی آزمائش وحشی اور درندہ صفت قوم کے لیے لکھ دی گئی ہے، جس کے وقوع پذیر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس فتنے کی خبر نہایت ہی وضاحت کے ساتھ دی ہے۔ اس وحشی قوم کا نام یاجوج ماجوج ہے۔ یہ وہ قوم ہے جس کی پیشن گوئی نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، بلکہ تورے انجیل میں بھی اس قوم کا ذکر ملتا ہے، جسے گوگ اینڈ میگوگ کہا گیا ہے۔ دراصل یاجوج ماجوج یہ حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یاسف کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ لوگ شمالی مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کرتے تھے، اور یہ لوگ اپنے ارد گرد کے علاقوں میں وحشیانہ حملہ کیا کرتے تھے۔ ان کی آبادی چین سے مغرب ترکستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج بنی آدم میں سے ہیں۔ اگر ان کو پوری دنیا میں چھوڑ دیا جائے تو تباہی مچا دیں گے اور لوگوں کی معیشت تباہ کر ڈالیں گے۔ ان میں سے ہر ایک آدمی تب تک نہیں مرتا جب تک اپنی 1000 یا اس سے زیادہ اولاد نہیں دیکھ لے۔ ان کے چہرے تیبتے ڈھال کی طرح ہیں، جو صنوبر درخت کے مانند ہیں۔ ان میں سے سب سے لمبا شخص 3 بالش تک کا ہوتا ہے۔ یہ جس جاندار چیز کے پاس میں سے گزرتے ہیں اسے کھا جاتے ہیں۔ یہ موسم بہار میں اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور سبزہ کھاتے ہیں۔ ان کے پنجے اور دانت درندوں کی طرح ہیں۔ ہزاروں سال پہلے اس زمین پہ اللہ کے نیک بندے کی حکومت تھی، جو شخص ذوالقرنین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ذوالقرنین کو ایک بڑے حصے پر بادشاہ عطا فرمائی تھی۔ اپنے مشرق اور مغرب کا سفر بھی کیا تھا۔ اور رحیم کے مطابق حضرت ذوالقرنین کے نام سے قرآن مجید میں جس شخص کا ذکر آیا ہے، دراصل وہ ایران کے عظیم بادشاہ ہورس تھا، جسے سائرس اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ جب حضرت ذوالقرنین نے شمال کا سفر کیا تو ان کا سفر مرکزی ترکستان اور مغولستان کے راستے میں سے ہوا۔ یہ علاقہ 2 عظیم پہاڑوں کے بیچ آباد تھا، اور پہاڑ کے اس پار یاجوج ماجوج رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے فتنے کی شکایت کی۔ یہ کہا کہ یہ قوم فساد پھیلاتے ہیں، لہٰذا حضرت ذوالقرنین نے اس سرکش قوم کی یلغار کی حفاظت کی خاطر ان پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط دیوار تعمیر کی، جو لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی۔ تعمیر مکمل ہونے کے بعد وہاں کے سب لوگوں نے اللہ کا شکر کیا، اور حضرت ذوالقرنین نے یہ آگاہ کیا کہ یہ دیوار وقتی طور پر اس قوم کی حفاظت کرے گی، لیکن ہر چیز فنا ہو کر رہتی ہے، لہٰذا ایک دن یہ دیوار بھی ٹوٹ جائے گی۔ یاجوج ماجوج ان علاقوں سے نکل کر تمام زمین پر پھیل جائیں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور سچا وعدہ قریب آ لگے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ یاجوج ماجوج دیوار کو توڑ کر لوگوں پر نکل آئیں گے، سارا پانی پی جائیں گے، لوگ قلعہ بند ہو جائیں گے، ہر قلعے سے بھاگتے ہوئے آئیں گے۔ اگلے افراد بحر کبریا سے گزریں گے اور اس کا سارا پانی پی جائیں گے، اور ان کے آخری افراد وہاں سے گزریں گے تو کہیں گے کبھی یہاں پر پانی ہوا کرتا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی محشور ہو جائیں گے، یہاں تک کہ بیل کا سر تمہارے موجود 100 دیناروں سے بھی کہیں زیادہ قیمتی ہوگا۔ اور یاجوج ماجوج اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم نے آسمان والوں پر بھی غلبہ پا لیا ہے، جس طرح ہم اہل زمین پر غالب ہیں۔ ایک روایت میں بے شک
याजूज माजूज दीवार को तोड़ते रहते हैं। जब दीवार मुकम्मल टूटने के करीब होती है तो उनको सूरज की शुआएं नज़र आती हैं। इतने में उनका बड़ा कहता है, चलो बाकी कल तोड़ेंगे। अगले दिन अल्लाह उस दीवार को पहले से भी ज़्यादा मजबूत बना देता है। जब उनकी कैद की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी, जब अल्लाह उनको लोगों के सामने ज़ाहिर करना चाहेगा, तो उस दिन जब वो सूरज की शुआएं देखेंगे, फिर उनका बड़ा कहेगा कि इंशाअल्लाह बाकी कल तोड़ेंगे। जब वो अगले दिन आएंगे तो इंशाअल्लाह की बरकत कहने से दीवार उतनी ही होगी जितनी छोड़ कर गए थे। यूं ही वो बाकी की दीवार तोड़कर बाहर आ जाएंगे। दीवार तोड़ने के बाद ये ज़मीन पर खून खराबा करेंगे। ये सब क़यामत के करीब होगा। ईसा अलैहिस्सलाम उनके लिए खिलाफत के लिए दुआ फरमाएंगे। अल्लाह याजूज माजूज पूरी कौम की गर्दनों में कीड़े पैदा फरमाएगा, जिससे ये फ़ौरन मर जाएंगे। पूरी ज़मीन पर उनकी लाशों की बदबू फैल जाएगी। फिर अल्लाह एक किस्म के परिंदों को भेजेगा। उनकी लाशों को उठाकर जहाँ खुदा चाहेगा वहाँ फेंक आएगा, और ऐसे ही याजूज माजूज की पूरी नस्ल ही ख़त्म हो जाएगी। हाँ दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे।